الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت، مسلمانان عالم، تمام مردوں، ماں بہنوں اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے 5 باقی جو دن باقی ہیں اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. دنیا میں 2 قسم کے مسلمان ہیں. ایک رمضانی مسلمان کہ رمضان ہی میں صرف لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایک ہے ربانی مسلمان. یاد رکھو دو نام بتائے میں نے، ایک رمضانی مسلمان اور ایک ربانی مسلمان. ہر آدمی جو اور ہر مرد اور عورت جو میری آواز کو سن رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اوپر اس کو فٹ کرے کہ میں رمضانی مسلمان ہوں کہ ربانی ہوں.
رمضانی کہتے ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کو یاد کرے، ربانی کہتے ہیں جو ہمیشہ رب والا مسلمان ہو، رب والا، ربانی یعنی رب والا، رمضانی یعنی رمضان والا، جو رب والا مسلمان ہو وہ پوری لائف اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تب ہم ہر آدمی اپنے اوپر فٹ کرے کہ میں رمضانی مسلمان ہوں کہ ربانی مسلمان۔ اللہ ہم سب کو رمضانی نہیں بلکہ ربانی مسلمان بنا۔ آج کا جو موضوع اختیار کیا گیا ہے وہ کورونا وائرس، جو آج کا اس کا نیا نام ہے، پرانا نام اس کا نیمونیا ہے۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا پرانا نام نیمونیا ہے، اور عربی میں اس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماری۔ اس میں زیادہ سانس لینے میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ تکلیف بدن کے تمام حصوں میں سب سے خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت کی اس سے حفاظت فرما۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انتقال کرنے والے کو شہید بتایا، فرمایا من مات فی ذات الجنب فہو شہید۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لوگوں تک آپ پہنچاؤ، جن کا انتقال ہو جائے ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرو کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا ہے، اسی شہید کے ساتھ اس شہید کا ہے جو نیمونیا کی بیماری میں، کورونا میں، کووڈ-19 میں چلا جائے۔ آج ہمارے انکلیشور میں ایک ہاسپٹل میں 8-8 10-10 آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک ہاسپٹل۔ بہت زیادہ بری خبریں آ رہی، ادھر بھروچ ضلع میں اور زیادہ، ٹنکاریا اور ادھر سائڈ بہت زیادہ گھر گھر لوگ بیمار ہیں، ادھر سورت میں بھی بہت زیادہ ہے، ادھر بلسار اور نوساری میں بھی بہت زیادہ ہے۔ شیخ حامد جمال جو مصر کے بہت بڑے قاری ہیں، وہ کل مجھے سنا رہے تھے، میں نے آپ کو واٹس ایپ پر بھی بھیجا تھا۔ ہمارا جو کورونا وائرس کا دیسی علاج ہے، نسخہ ہے، انہوں نے عربی میں کر کے یوٹیوب پر بھی رکھا اور کئی لوگوں کو دیا، اور کافی لوگوں کو شفا ملی اور لوگ دعائیں دے رہے۔ یہ ہم نے آپ کو واٹس ایپ پر بھی بھیجا تھا دین دنیا سے۔ وہ بھی بتا رہے تھے کہ مصر میں بھی کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، مگر تھوڑا ہے، اتنا زیادہ نہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے، پوری دنیا کو اللہ نے پکڑ میں لے لیا ہے۔ میں آپ کو پچھلے سال بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا پوری طرح ننگی ہو گئی، پوری طرح ننگی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تھام لیا کہ میں پوری دنیا میں وبائیں اور بلائیں نازل کروں۔ حدیث صحیح میں ہے اذا امتلأت الارض بالمعاصی فانزل اللہ البلاء والوباء، کہ جب زمین گناہوں سے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ بلائیں اور وبائیں نازل کرتا ہے۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب آج کل زمین گناہوں سے بھر گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وبا اور بلائیں نازل کی۔ گزشتہ کل بھی ہم نے اس پر تھوڑا سا اشارہ کیا تھا۔ اب یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم لوگوں سے ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ آج کی مجلس میں بیان ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی مانگنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے انسان پوری طرح ان گناہوں کو چھوڑ دے اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر ہمیشہ کے لیے توبہ نشین ہو جائے، اور دوسرا اس کا ہلکا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امت مسلمان، امت اسلام، ساری دنیا کے مسلمان مرد اور استغفر اللہ پڑھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ خود پابندی سے نیت کر لیں کہ ہم کم از کم 1000 مرتبہ ہم پڑھیں گے پورے دن 24 گھنٹے میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا دوسرا استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دونوں پڑھیں یا ایک پڑھیں، بہرحال استغفار ہے۔ اور ایک استغفار یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کی جو آخری دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک
وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ سنو، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر گناہ کر کر کے بہت ظلم کیا ہے، نہیں معاف کرنے والا مگر تو ہی تو، یعنی تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے پوری طرح معاف کر دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھ لے، اب حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی یہ پڑھتا ہے تعیش و عرش الرحمن، حدیث کے الفاظ ہے، رحمان کا پورا عرش ہل جاتا ہے، اللہ نے اتنا اس دعا میں پاور رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا استغفار ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھو۔ ابھی کورونا وائرس کا زمانہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر گناہ سے توبہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ ہلکا طریقہ کہ استغفار زیادہ سے زیادہ مرد عورتیں پڑھیں۔ اور میں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ لاکھوں کروڑوں میں پہنچاؤ، دیش ودیش میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے جہاں جہاں کانٹیکٹ ہے، مرد اور عورتوں کے، ماں بہنوں کے، نوجوانوں کے، سارے کانٹیکٹس میں آپ پھیلاؤ کہ بھائی استغفار زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز یہ عذاب، یہ وبائیں اور بلائیں ٹل جائے، ہٹ جائے۔ مگر ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں، روز کی خبریں آ رہی، روز کی خبریں آ رہی، ایک ایک شہر میں 15 20 آدمی مر رہے ہیں، ایک ایک ہاسپٹل میں 10 12 آدمی کی خبر آ رہی، اور ہم لوگ غفلت میں سو رہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ آج کا پروگرام خالص اسپیشل کورونا وائرس کے عنوان سے لیا ہے کہ استغفار کی کثرت۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ذرا ترجمہ سنو پہلے، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار پڑھو، انہ کان غفارا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کی برکت سے وہ برکت والی بارش بھی، دھود مار بارش برسائے۔ دیکھو یہ استغفار کی برکت، بارش ہوگی موسم میں تو اچھی پھل پکیں گے، اچھی سبزیاں پکیں گی، اچھے اناج اور غلے پکیں گے جو ہمارے کام آئیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں مال بھی بڑھائے گا استغفار کی برکت سے، تمہیں بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں تو دے گا، بیٹے بھی دے گا، اللہ تمہاری نہریں چالو کر دے گا پانی کی، اور تمہیں باغیچوں سے مالا مال کر دے گا۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ جس کو روزی کی بھی تکلیف ہو وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، بیٹے کی ضرورت ہو استغفار پڑھے، کھیتی باڑیاں آباد کرنا ہو، مال و دولت چاہیے استغفار کرے۔ یہ سب مصیبتیں ہیں، مال کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، کھیتی باڑیوں کا برباد ہونا، تندرستی برباد ہونا، بیماریوں کا آنا، یہ سب پریشانیاں ہیں، اور پریشانیوں کا علاج اور ہم اور غم کی تکلیف کو دور کرنے کا علاج اللہ نے استغفار میں رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو اور دوسروں تک یہ بات پہنچاؤ، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ شان اس وبا اور بلا سے دوبارہ ہمیں نجات دے۔ گزشتہ سال ہم نے بہت پڑھا تھا مگر اس سال واپس اللہ کو ہم بھول گئے۔ ابھی سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہم پڑھیں گے پابندی کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو ختم کر دے۔ بہرحال قرآن پاک میں استغفار کا بڑا ذکر آیا۔ استغفار بھی توبہ کی ایک قسم ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام مل کر توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہے کامیابی توبہ میں ہے، استغفار میں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تے گناہ پر معافی مانگ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ اسی کا نام ہے کہ آدمی ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہ ہونے نہ پائے، تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے
101ویں بار بھی دوبارہ توبہ کرنا. 101ویں بار واپس گناہ ہو گیا تو 102ویں مرتبہ میں واپس آخر میں توبہ ہونی چاہیے. توبہ کی برکت سے اللہ گناہوں کی معافی کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو جو بلائیں اور وبائیں عام پھیل رہی ہے وہ ہٹ جائے. کل میری بروڈا بات ہوئی، بروڈا مسلم ایسوسیشن کے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کے ساتھ رات 12 بجے کے بعد. وہ بتا رہے تھے کہ مولانا 20 سے 25 سال کے نوجوان ہمارے سارے وینٹیلیٹر پر سوئے ہوئے. آپ اندازہ لگائیے، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھے تو ہے ہی ہیں. کیسا عذاب آیا ہے، مگر ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اور یاد رکھو عذاب اسی وقت آئے گا جب اللہ کی اس دنیا میں ہم گناہ کریں. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں، میرے اور آپ کے باپ دادا کی نہیں. یہ دنیا بولو زور سے، بے شک بولو اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر، یہ دنیا اللہ کی ہے. یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے. یہ اسی وقت ٹھیک چلے گی جب اللہ کے قانون پر ہم زندگی گزاریں گے. اس کے قانون کو توڑ کر ہم ننگے ہو جائیں گے تو پھر بلائیں وبائیں نازل کرے گا. گزشتہ سال بھی پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. آج ہم حج اور عمرے سے محروم ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی موٹی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے. چند معدود لوگ، گنے چنے لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں، وہ بھی اندر حرم شریف میں جانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہے. آپ کے پاس کورونا کا رپورٹ ہونا چاہیے اور حرم سے پرمیشن ملے گا، اس کے بعد ہی آپ کو اندر جانے کی اجازت ملے گی. یہ ساری چیزوں کو سوچیے آپ. اور جو سن رہے ہیں، یہ ہماری سستی ہے کہ علماء ہمارے پیچھے محنت کر رہے ہیں. محسن لنک والے آپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں. سلمان بھائی گجی والے، محسن بھائی بروڑا سے، یہ دین دنیا سے آپ کے پیچھے محنت ہو. اور بھی علماء کرام پورے ورلڈ میں سے آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں. مگر جو سننے والے ہیں ان لوگوں میں اتنا پاور ہونا چاہیے کہ آپ ہماری لنک آپ کے پاس پہنچے تو آپ دوسروں تک پہنچائیے اور ان کو بھی کہیے کہ آپ اس کو آگے بڑھا، تب جا کر امت تک بات پہنچے. سب مل کر ہاتھ ماریں گے اور محنت کریں گے تو دور دور تک اللہ کے دین کی بات پہنچے. یہ دنیا اللہ کی ہے، اس میں وہی آدمی سکھی ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے. حکم توڑ کر کوئی زندگی اچھی گزار نہیں سکتا. نماز روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، عمرہ ہو، تلاوت ہو، تراویح ہو، نوافل ہو، شب قدر کی تلاش ہو، تہجد ہو، اوابین ہو، اشراق ہو، صلاۃ التسبیح ہو، چاشت ہو، یا حقوق العباد کا معاملہ، بندوں کا حق جیسے ماں باپ کی خدمت، بھائی بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، سسرالی رشتہ داروں کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، پڑوسی کا حق، جانوروں کا حق، کھیتی باڑی کا حق، بزنس اور بیپار کا حق، حلال روزی کا حق. آپ جانور پالتے ہیں تو جانور کا حکم بھی آپ کے ساتھ آئے. آپ کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، اس کے اصول بھی شریعت نے جو بتایا وہ جگہ جگہ آئیں. آپ شریعت کو چھوڑ کر کھیتی باڑیاں بھی نہیں کر سکتے. آپ جانور بیچنا کرنا ہو تو بھی آپ بغیر اللہ کے قانون کے نہیں کر سکتے. آپ نے بھینس بیچنا ہے، گائے بیچنا ہے، بکری بیچنا ہے، دودھ دینے والے جانور بیچنا ہے. اور آپ بیچتے وقت کیا کرتے ہیں؟ 2-3 ٹائم دودھ نہیں نکالتے، حدیث میں آتا ہے. اور اس لیے نہیں نکالتے کہ جب گاہک آئے گا بھینس بکری گائے خریدنے والا یا اونٹنی خریدنے والا تو اس کے سامنے دودھ نکالیں گے. اب یہ 5 لیٹر دیتا ہے صبح، 5 لیٹر شام کو دیتا ہے، مان لو ایگزامپل. اب 2-3 ٹائم نہیں نکالا، اب اس کے تھنوں میں دودھ جمع ہو گیا. اب اس کے سامنے نکال کر دکھائیں گے بھائی دودھ نکالو، تو 2 ٹائم تو اندر بھرا ہوا ہے 10 لیٹر، اور ابھی کا آج کا تو وہ سب بھرا ہوا رہے گا. ایک ساتھ 10-15 لیٹر نکال کے دکھائیں گے گاہک کو. اب وہ تو 2-3 ٹائم اس نے دودھ نکالا نہیں تھا. اب وہ بیچارہ بھینس بکری گائے لے کر گیا، اونٹنی لے کر گیا، اور گھر جا کر اس نے دودھ نکالنا شروع کیا تو خوشی خوشی لے گیا کہ 15 لیٹر یا 10 لیٹر دیتی ہے تو دن میں 20 لیٹر نکلے گا. وہ بیچارہ اپنا نفع سوچ کر آپ سے خرید کے لے گیا اور آپ نے اس کو دھوکہ دیا. اس نے گھر جا کر دودھ نکالا گائے بکری بھینس اونٹنی میں سے تو 5 ہی لیٹر نکلا ایک ٹائم میں، اور آپ تو 10 یا 15 لیٹر کہہ رہے تھے. آپ نے اس کو پروف کر کے بتایا تھا، مگر آپ نے دھوکے سے کیا تھا. آپ نے 2-3 ٹائم دودھ نکالا نہیں تھا.
تاکہ گاہک کے سامنے زیادہ دودھ نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خرید و فروخت کو گناہ بتایا ہے. ہاں بیچنا صحیح ہو جائے گا سب کچھ، مگر دھوکے کے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے میرے کسی امتی کو دھوکہ دیا وہ میری جماعت سے نکل جائے. تو یہاں بھی اسلام دیکھنا. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں کسی کی گڑوت پر یا ہاف حصے پر، آدھے حصے پر، اور آپ اس کی گڑوت نہ دیں، آپ اس کا پیسہ نہ دیں، آدھا حصہ نہ دیں، آپ گنہگار کہلائیں. ابھی آم کا موسم آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ آم جب پورا تیار ہو جائے کچا، چھوٹے چھوٹے آم بیچنا جائز نہیں. آپ نے دیکھا 10 15 20 25 گرام کا ہوا اور لوگ پوری کی پوری باڑی بیچ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچنے کو گناہ بتلایا. شریعت یہ چاہتی ہے بیچنے والے کا بھی نقصان نہ ہو، خریدنے والے کا بھی نقصان نہ ہو. بھئی ابھی آپ نے بیچ تو دیا، کل اٹھ کر ہوا کا طوفان آ گیا اور سارے گر گئے تو کیا کام کا؟ پھل پورا تیار ہو جائے چاہے کچا، اب بیچو آپ، کیونکہ اب تیار ہو گیا وہ، اب گر بھی گیا وہ تو اس کا پورا وزن کا فائدہ ملے گا. تو آج کل جو باڑیاں چھوٹے چھوٹے آم بیچے جاتے، پوری پوری باڑیاں آم کی، مینگو کی، یہ سب ناجائز ہے بیچنا. مگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں. انسان ننگا ہو گیا ہے، بھائی بہنوں کا حق مارتے، وارثہ کھا جاتا ہے. مفتی صاحب کو پوچھتے نہیں کہ بھائی ماں باپ کی وراثت میں بھائی بہنوں کو کتنا حصہ لگے گا. شریعت نے قیامت تک کے لیے کس کا کتنا حصہ لگے گا سب بتلا دیا، مگر لوگوں کو کرنا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں. حدیث میں آتا ہے نا شریف لوگ بھی بدماش بن جائیں گے. بڑی بڑی دھاڑی والے، برقع پہننے والے بھی ایسے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں. حدیث کے الفاظ یاد رکھنا، شریف لوگ بدماش بن جائیں گے. تو پھر جو بدماش ہے وہ کیا بنیں گے؟ وہ مہا بدماش بنیں گے. پوری دنیا میں ننگا پن ہو چکا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے وبائیں پھیلا دی. اور نیمونیا کے نام سے اچھا خاصا بیٹھا ہوا آدمی، اچھی خاصی نوجوان لڑکی بیٹھی بیٹھی سانس میں تکلیف شروع ہوئی، سردی کھانسی بخار، دیکھا گیا پوزیٹیو نکلا، نیمونیا آیا، کورونا پوزیٹیو ہے. بھائی نیمونیا ہوا اور داخل کیا گیا وینٹیلیٹر پہ، خبر آ گئی انتقال. میں تو 20 سال سے دواؤں کا کام کرتا ہوں الحمدللہ، اور جٹھیلے روگوں کا، خطرناک بیماریاں، اسی کے لیے ہماری ملاقات کرو. یہ جو آپ کو نسخہ بتایا گیا ہے، تل کا تیل 1 چمچی، تل کا تیل 1 چمچی، السی کا تیل 1 چمچی، شہد اور مدھ آدھی چمچی، اور نمک 1 چمچی. یہ روزانہ رات لینا ہے 15 دن. اور آکسیجن لیول ڈاؤن ہو گیا ہے تو دن میں بھی 1 بار دے سکتے ہیں، مگر پھٹافٹ دو اس کو. جو مالدار لوگ ہیں اس کو خرید کر لائیں، میڈیکلوں سے لے لو، دیسی دواؤں کی دکانوں سے لے لو، اور خدمت کرو. میں خود خرید کے لایا ہوں یہاں انکلیشور میں لوگوں کو دیتا ہوں. ہمارے انکلیشور شہر میں تو میڈیکلوں پر سٹاک ختم ہو گیا. آپ کو تعجب ہوگا اتنا لوگ اٹھا کر لے گئے، اور جتنے لوگوں کو دیا اللہ نے ان کو جان سے بچا لیا. اسباب کے درجے میں حفاظت کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں، مگر اللہ نے، یہ بزرگوں کی نعمت ہے جو عربی کتابوں میں لکھی ہے، اس سے میں لوگوں کو دیتا ہوں. اور 20 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. خود ڈاکٹر لوگ جو میرے ٹرمز میں ہیں، میرے تعلقات میں، وہ پی کر اچھے ہو گئے ماشاءاللہ. ابھی انگلینڈ میں مولانا عمران صاحب ہے، لیسٹر جامع مسجد کے امام، ان کا آکسیجن لیول بہت ڈاؤن تھا. میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا، انہوں نے وائس میسج بھیجا ہے کہ مولانا ڈاکٹر مجھے اجازت دینے کی منع کر رہے تھے، میرا آکسیجن لیول ڈاؤن ہو گیا تھا، اور میں آپ کا نسخہ پیتے 1 گھنٹے میں آکسیجن لیول اوپر آ گیا، اور اسی دن مجھے چھٹی مل گئی اور سانس کمپلیٹ ہو گیا. ادھر والوڑ سے باردولی کے پاس کوئی حافظ صاحب کہا کہ میں نے بے شمار لوگوں کو دیا، سب کو فائدہ ہو گیا. ادھر ویراول سے بھائی سراج کا فون تھا، میسج تھا کہ بے شمار لوگوں کو فائدہ ہو. عرب لوگ استعمال کر رہے ہیں. شیخ حامد جمال مصر سے مجھے لکھ رہے ہیں کہ میں نے عربی میں ترجمہ کر کے لوگوں کو پہنچا دیا. آپ جلدی کرو، فکر رکھو امت کی. ہر آدمی اپنے گھر میں ایک نسخہ لے کر تیار رکھے. میں اللہ نے چاہا تو میں ویڈیو کر کے بھیجوں گا. میں تندرست آدمی بھی 3 دن پی لو تاکہ یہ حملہ نہ کرنے پائے یہ بیماری.
پھیپھڑے مضبوط ہو جائیں گے 3 دن. یہ تو دیسی دوا ہے، اس سے کوئی آڑ اثر نہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی اس کا نقصان بھی نہیں. بخار بھی اتر جائے گا، سردی کھانسی بھی نکل جائے گی، سانس بھی کھل کر آنے لگی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، امت کا درد نصیب فرمائے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، استغفار زیادہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ شانہ جب راضی ہوں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر وبائیں اور بلائیں بہت جلدی ہٹ جائے. بلائیں اور وبائیں بہت جلدی ہٹ جائے. یہ استغفار کی برکت ہی سے ہو سکتا ہے. استغفار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ چالو رہے گا، اور غصہ چالو رہے گا تو وبائیں اور بلائیں ہٹنے والی نہیں ہیں. قرآن پاک میں استغفار کا بڑا مقام بتایا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے کہ استغفار کی کیا فضیلت ہے. اگر میں نے اور آپ نے اس پر دھیان نہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ ہم لوگوں سے ناراض ہوں گے، اور یہ وبا جلدی ٹلنے والی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی دھل جاتا ہے، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں فرمایا اللہم نقنی من الذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. فرمایا جیسے سفید کپڑے پہ سے داغ مٹا دیتا ہے، اس طرح توبہ سے اللہ تعالیٰ شان و انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگ استغفار کی کثرت کریں. استغفار ہی سے اللہ تعالیٰ شانہ راضی ہوتا ہے. بے شمار قیامت کی نشانیاں پھیل رہی، بے شمار. دیکھ لو آپ، گزشتہ سال بھی کتنے لوگ مر گئے. اب تو اور زیادہ برا حال ہے، کیونکہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے استغفار کیا، توبہ کی، صدقہ نکالا، اور پھٹ سے ویسے کے ویسے ہو گئے. ارے بھائی استغفار ہمیشہ کرو، توبہ اللہ، انابت اللہ ہمیشہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ بہت راضی ہوتے ہیں. قرآن پاک میں 3 صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر آیا ہے. ان سے ایک بار چھوٹی سی چوک ہو گئی تھی. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا. وہ قصہ تو بہت لمبا ہے، مگر میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے. وہ غزوہ تبوک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، اس میں وہ 3 صحابہ کرام پہنچ نہیں پائے، جن میں ایک نوجوان تھے حضرت کعب بن مالک، اور 2 بوڑھے تھے ہلال بن امیہ، اور تیسرے تھے مرارہ ابن ربیعہ. ایک کا نام تھا کعب، دوسرے کا نام تھا ہلال، تیسرے کا نام تھا مرارہ. یہ تینوں حضرات پہنچ نہیں پائے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بائیکاٹ کا حکم دیا کہ ان لوگوں سے سلام بھی بند کر دو، بات چیت بھی بند کر دو. چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو گئے، سلام کلام بالکل بند. یہاں تک کہ یہ لوگ 50 دن اور 50 رات تک اللہ کے سامنے روئے. میں ایک قصہ بعد میں ایک دن تفصیل سے سناؤں گا جب توبہ کا بیان آئے گا. ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. 50 دن اور 50 رات یہ تینوں صحابی روئے اللہ کے سامنے، اور 50 دن اور 50 رات کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی. انہوں نے استغفار کیا تھا، اللہ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں سے راضی ہو گئے استغفار کی برکت سے. آپ سوچو 50 دن اور 50 رات، زندگی میں ایک بار غلطی ہوئی تھی، دوبارہ وہ غلطی پھر ان سے ہوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے واقعے کو قرآن مقدس میں جگہ دیا، جو سب سے برکت والی اور رحمت والی کتاب ہے. ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے قرآن پاک. اس میں ان تینوں کے قصے کو جگہ دی قرآن پاک. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قرآن پاک میں فرمایا توبہ کرو گے
اور استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کی برکت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عسا، قرآن پاک میں عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دو آنسو بہانے کے دو آنسو، سارے مسلمان دو آنسو بہائیں، لوگ بیماریوں میں ہاسپٹلوں میں پڑے۔ کل میں نے بتایا نا بڑودا مسلم ایسوسی ایشن میں 30 نوجوان تو صرف وینٹیلیٹر پر، 20 سے 25 برس کی عمر ہے، جوان لڑکیاں وینٹیلیٹر پر۔ فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار۔ استغفار اور توبہ کی برکت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے، جیسے سفید کپڑے سے داغ پاک ہو جاتا ہے اس طرح انسان کو صاف کر دیتے، پاک کر دیتے۔ اور آگے دوسرا فائدہ بتایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت میں اور باغیچوں میں داخل فرمائے گئے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ جنت میں عجیب غریب نہر ہوگی۔ دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے تو حکم ماننے کے بعد جو جنت ملے گی وہ کتنی خوبصورت ہے۔ میں ہمیشہ اپنی جوان بہنوں سے، جوان لڑکوں سے ہمیشہ بیانوں میں کہتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اور آپ نے اللہ کا ایک بھی حکم نہیں مانا۔ حکم نہیں مانا تھا تو آسمان و زمین کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، نعمتوں کی اتنی خوبصورت دنیا بنا کے دی ہے۔ حکم نہیں مانا ہے، دھیان سے سنو، دوبارہ کہتا ہوں، حکم نہیں مانا ہے تو اتنی خوبصورت دنیا اپنے فضل و کرم سے دی ہے۔ ذرا زور سے بولو بے شک، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر زور سے بولو بے شک، اگر حکم نہیں مانا ہے تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، بولو زور سے بے شک، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ بے شک دے گا۔ حکم مانے بغیر اتنی خوبصورت دنیا دی ہے تو حکم ماننے کے بعد کی جو جنت ہوگی، جو آسمانوں پر بنائی گئی ہے، وہ اس سے بہتر ہوگی۔ جنت میں موت بھی نہیں ہوگی، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، بال بھی سفید نہیں ہو، جنت میں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، پیٹ کی بدبو نہیں، منہ کی بدبو نہیں، بدن کا میل نہیں، پسینہ نہیں گندا، راستوں پر جو نالیاں بہتی ہے اور بدبو مارتے ہیں، کوئی چیز گندگی وہاں جنت میں نہیں ہوتی۔ مکان سونے اور چاندی کے اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گاڑا ہوتا۔ بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، دنیا میں سب سے مہنگا عطر جس کو ہم عطر بولتے ہیں، پرفیوم، وہ مشک کی خوشبو، یہ ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے، کستوری کہتے ہیں، ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ لاکھوں روپے میں 11 گام کا تولہ ملتا ہے، لاکھوں روپے میں، یہ ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ بھائی ہرن کو مارنا ہے تو ہرن کو کہاں مارنے جاوے، کستوری لانا ہو تو؟ ہرن مارنا وارنا مت انڈیا میں، ہرن مارنا ہو تو پہلے سلمان خان سے ایک میٹنگ کر لینا، وہ بیچارے کی کھٹیا کھڑی ہو گئی تھی۔ ایسے کام بھی نہ کرو جو حکومت کے قانون کے خلاف۔ بھائی ہرن تو حلال جانور ہے مگر انڈیا میں مارنا گناہ ہے، لہٰذا ایسا کام نہ کرو۔ سلمان خان کو جیل جانی پڑی تھی، اور بھی لوگ جیل جا کے آئے ہیں۔ تو وہ میں تو مشک کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے مہنگا عطر جو ہے، پرفیوم، مشک ہے، یہ ہرن کے پیٹ سے گول کستوری نکلتی ہے، اس سے بنتا ہے۔ میں برما گیا تھا تو مجھے کسی نے 2-3 گرام دیا ہے اصل کستوری۔ میں ایک کبا الماری میں رکھتا ہوں، جب کھولتا ہوں مکان تو پورا پورا مکان مہکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ جب دنیا کا مشک اتنا خوبصورت ہے تو جنت کے مکانوں کا مشک کیسا ہوگا۔ 2 اینٹ ہوگی، ایک سونے کی ایک چاندی کی، وہ بھی جنت کی سونا چاندی، اور اس کے بیچ میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور دنیا میں ہمارے مکان میں کیا سونے چاندی کی ہے اینٹیں؟ نہیں، پتھر کی ہے، مٹی کی ہے، سیمنٹ کنکریٹ ہے، اور اس میں مٹی کا گھاڑا لگتا ہے، سیمنٹ کا، کنکری کا۔ وہاں کے مکان سونے اور چاندی کے ہوں گے، سواریاں اتنی تیز رفتار ہوگی
کہ حدیث میں ایک آدمی کھلے میدان میں کھڑا ہو اور اس کی نگاہ لاکھوں مائل دور جائے آسمانوں پر، فرمایا پہلے سیکنڈ میں اس کی وہ سواری 1 سیکنڈ میں لاکھوں مائل پار کرے گا۔ دنیا کی سواریاں ایکسیڈنٹ بھی ہوتی ہے، ہماری موت کا سبب، ہاتھ پاؤں ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ جنت کی سواریوں میں تکلیف نہیں ہو۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اتنے جوانی پر ہے، مگر دیکھو اللہ کے فیصلے کے سامنے، موت کے سامنے کچھ چلتا ہے؟ سائنس والے مر جاتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر دلی، بمبئی، مدراس میں مر گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر امریکہ میں، یورپ میں، کورونا وائرس ہی میں مر گئے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اس کو پہچانو، اس کو پہچانو مسلمانوں، اس کو پہچانو، وہ رب کائنات، وہ سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہم مسلمان، ہم ایک رب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ نفع نقصان کا مالک وہی، زندگی اور موت کا مالک وہی، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کا مالک وہی، بیماری اور تندرستی اسی کے ہاتھ میں، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں، شفا نہ دینا بھی اس کے ہاتھ میں، روزی کا مالک بھی اللہ، اولاد دینا نہ دینے کا مالک بھی اللہ، سب کچھ مالک ہمارا اللہ، اللہ اللہ اور اللہ۔ یہ ایمان مضبوط کرو۔ جنت ایک بالش دور ہے، ایک وین۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ جنت کی تیاری کا میدان ہے، جنت کی تیاری کا میدان ہے۔ یہاں محنت کرو گے تو جنت ملے گی، نہ خالی ہاتھ جاؤ گے تو جنت کیا تیاری کر کے نہیں گئے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس دن بھی میں نے بتایا تھا، آپ یہاں سے دبئی جاؤ، امریکہ جاؤ اور انڈیا کا روپیہ نکال کے دو کہ چائے دے دو، ایئرپورٹ والا کہے گا یہ انڈیا کا روپیہ یہاں نہیں چلے گا۔ جب انڈیا کا روپیہ دبئی اور امریکہ میں نہیں چلتا ہے تو دنیا کے بیکار دھندے بھی اللہ کے آخرت میں کام آنے والے نہیں۔ آپ سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، پڑھائی سے کوئی منع نہیں کرتا، مگر یہ چیزیں آخرت میں کام آنے والی۔ وہاں کا روپیہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، درود شریف، استغفار، شب قدر کی تلاش ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق، چاش، اوابین اور نوافل کی زیادتی، بندوں کے حقوق، گناہوں سے بچنا، یہ وہاں کا روپیہ ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو خالی ہاتھ کیا جاؤ؟ وقت پورا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، استغفار زیادہ کرو، استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھو تاکید سے کہتا ہوں، آج سے نیت کر لو، اور جو سن رہا ہے دوسروں کو میسج کر دو کہ وبا بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک ایک ہاسپٹل میں روزانہ 10 11 12 آدمی مر رہے ہیں، کہیں کہیں سے 15 20 لاشوں کی خبریں آ رہی، ایک ایک قبرستان میں 25 لاشیں جا رہی۔ اللہ کے بندو جاگو، جاگو کہتا ہوں، جاگو اور آخرت کی طرف لوٹ آؤ، استغفار کرو، اللہ سے پوری امت کی طرف سے معافی مانگو، راتوں کو اٹھ کر رو، اور یہ جو نسخہ بتایا اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، خود بھی پی لو، ڈاکٹروں سے بھی کہو کہ 1 گھنٹے میں انشاءاللہ میرا ہزاروں نہیں لاکھوں کے انسانوں پر، میں جہاں جہاں جن ملکوں میں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ملکوں کا سفر کیا، دنیا ہی ہے، وہ جنت نہیں، مگر جہاں بھی گیا وہاں دواؤں کی لائن لگتی اور لوگ فائدہ اٹھا رہے۔ اب دیکھو سعودیہ میں لوگ پی رہے ہیں، مکہ مدینہ سے لوگ منگوا رہے ہیں کہ آپ اپنا نسخہ بھیجو۔ گجراتی بہت ہے، مکہ مدینہ، ریاض، بریدہ، سعودی میں بہت لوگ ہیں، جدہ، ادھر مصر میں مانگ رہے ہیں، ادھر سری لنکا سے لوگ مانگ رہے ہیں، برما سے مانگ رہے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں لوگ پی رہے ہیں، ادھر اللہ نے کدھر ملاوی، زامبیہ، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، پیرس، ادھر فرانس، کہاں لوگ، موریشیس، ریونین، اور مجھے سب ملکوں کے نام بھی یاد نہیں اس وقت، اتنے ملکوں میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ مصر، جہاں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، خالی عرب لوگ رہتے، مصری حضرات، وہاں یہ باقاعدہ عربی میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، شیخ حامد جمال بہت بڑے قاری ہیں، ان کی قرات میں آج آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا، آپ سب جگہ شیئر کرو اور ان کی قرات سنو، بہت بہترین قرآن پڑھتے ہیں، شیخ حامد جمال نام، انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ ہمارے مصر میں آپ کے نسخے سے بہت فائدہ ہو۔
یہ میرا نسخہ نہیں، بزرگوں نے عربی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی امانت میں آپ کو دے رہا ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں، وہ جو لکھ کر گئے میں آپ کو امت تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمیں استغفار اور توبہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر زور سے انشاءاللہ کہو کہ زیادہ سے زیادہ آج سے استغفار کریں گے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کے کانٹیکٹ ہے، آپ کے گروپس ہیں، آپ کے پرائیویٹ نمبرز ہیں، آپ کے بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست احباب ہو، آپ کی سہیلیاں ہوں، سب کو سینڈ کرو، آپ کے ڈاکٹرز کو سینڈ کرو، غیر مسلم ہر قوم کو سینڈ کرو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ تل کا تیل 1 چمچ، تل کا تیل 1 چمچ، السی کا تیل 1 چمچ۔ تل کو انگلش میں سیسامی آئل کہتے ہیں اور السی کو انگلش میں لنسیڈ آئل کہتے ہیں۔ آدھی چمچی شہد اور مدھ صاف ستھرا ہونا چاہیے، پانی میں سادہ پانی میں ڈالو، نیچے بیٹھ جائے سیدھا تو سمجھو کہ پیور ہے، چوکھا اور صاف ہے۔ تو آدھی چمچی شہد اور مدھ دینا ہے، اور 1 چٹکی یعنی 1 چپٹی صرف نمک ڈالنا ہے۔ پہلے تل کا تیل پی لو، پھر السی کا تیل پی لو 1 چمچی، دونوں 1 چمچی لینا ہے۔ آدھی چمچی شہد اور 1 چپٹی یعنی 1 چٹکی، انگلش میں 1 پنچ، 1 چپٹی نمک۔ شہد اور نمک دونوں ساتھ لے لو، منہ بھی صاف ہو جائے گا، آکسیجن لیول تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں اوپر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اپنے آپ کو بھی پینے کی توفیق دے، اور آپ امت کے لیے غم کرنے والے بن جائیں، درد رکھنے والے بن جائیں۔ ہم تو اتنا غم اللہ نے دیا ہے کہ آئندہ سال رمضان کے بعد سے غیر مسلموں میں وہ کتاب کا کام بھی میں نے شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ کتاب بہت جلدی چھپ کر آئے گی جو غیر مسلموں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ زیادہ تر غیر مسلموں میں کام کرنے کا سوچا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میری حفاظت بھی فرمائے، مدد فرمائے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور دور دور تک اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آج الحمدللہ رمضان چھٹی تراویح ہو گئی، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، لوگوں نے مجھے یہ خبریں پہنچائی ہے کہ آپ جو قیامت کی نشانیوں پر بولتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا، اور دین دنیا میں بھی آپ لکھتے ہیں 46 آدمی آج تک تقریباً ایمان میں داخل ہو گئے، 46 آدمی، 45 اور 1 46 46۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ اب زیادہ تر غیر مسلموں میں کام کر رہا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بہت سے لوگوں کی دعاؤں کے لیے اپیل آئی ہے۔ ایک تو ہمارے سورت میں ہمارے سید عتیق صاحب جو مہاراشٹر مراٹھواڑ کے رہنے والے ہیں، مہاراشٹر کے دیول گھاٹ کے رہنے والے، ان کے گاؤں بھی میں گیا ہوں دیول گھاٹ، تو وہاں وہ بیمار ہیں، آج کل سورت میں ایڈمٹ ہیں، تو ان کو اٹیک آیا تھا، بھی ماشاءاللہ طبیعت اچھی ہے، پھر بھی آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور میری تو بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، ان کے بڑے کاروبار ہیں، مگر بہت مخلص آدمی۔ ابھی میں بہار کے سفر پہ گیا تھا، تو بہار بھی میرے ساتھ آئے تھے 26-27 تاریخ کو پچھلے مہینے، اور اچانک ان کو اٹیک آیا ہے، تو ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے صورت میں خاص میزبان ہیں محمد بھائی یونائٹڈ، محمد کاپڑیا، رمضان کے بعد ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، فاطمہ، انتہائی خوبصورت لڑکی، 2 بچوں کی ماں، ایک بچہ تو 6 مہینے کا تھا، وہ بھی اس بیماری میں شہید ہو گئی۔ تو فاطمہ بنت محمد کاپڑیا کے لیے بھی آپ کو دعا کرنی ہے۔ یہ فاطمہ تو میری گود میں کھیلی ہے، یہ 6 مہینے کی تھی تب سے میری گود میں آتی تھی، اور 5-6 برس کی تھی تو بڑودا میرے ساتھ 8 دن میرے ساتھ پروگرام میں رہی، دیوا رہتی تھی، ترکیسر رہتی تھی دارالعلوم پر، 8 دن چھٹیوں میں میرے ساتھ رہی، جب وہ تقریباً 7-8 سال کی تھی۔ تو یوں سمجھو گویا میں نے اس کو بیٹی بنایا تھا۔ وہ بھی رمضان کے بعد چند ہی دنوں میں اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کے لیے دعا فرمائیں، اس کے ماں باپ کے لیے بھی، اس کے بھائی کے لیے کہ اللہ سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور بھی بہت لوگ بیمار ہیں، اور بہت لوگوں کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت مل جائے ایسی دعا مانگے، اور بہت لوگ جو ہے بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا فرمائے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اور ہمارے محسن جو ہے جس سے اوپر آپ سن رہے ہیں محسن لنک پر، تو محسن بھائی کی کزن ہے مرحوم سسٹر فوجیہ ٹائیڈی والا، تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، وہ انتقال کر گئی ہے۔ اور بھی سب کے تو نام یاد نہیں ہیں۔ ادھر یہ خبر آئی بھروچ شہر، سورت شہر، نوساری، بلساڑ، احمد آباد، بڑودہ، سب کے حالات، ادھر بھروچ کے پاس ٹنکاریا گاؤں ہے، اس وہاں کی حالات بہت خراب ہے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ ہمارے گناہوں کی پاداش سے، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں حالات چل رہے، اے اللہ کورونا وائرس جو نیمونیا کے نام سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذات الجنب کہا ہے، اے اللہ یہ بہت پھیل رہا ہے، جس میں جتنے لوگ شہید ہو گئے اے اللہ تمام کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ روزے دار مردوں نے عورتوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ جوان جوان لڑکے اور لڑکیاں مر رہے ہیں، اللہ چڑیا اور کبوتر مرتے ہیں، مرغیوں میں وبائیں پھیلتی اور اس طرح ٹپو ٹپ مرتے، اس طرح انسان مر رہے ہیں۔ اے اللہ تو امت پر رحم فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو غفار الذنوب گناہوں کو معاف کرنے والا، عیبوں کو چھپانے والا، تو ستار العیوب ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، تو ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مخلوقات میں مہربانی کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا۔ ہمارے جتنے مرحومین آج چلے گئے، آج کے دنوں میں وبا میں اور پچھلے سال بھی چلے گئے، اے اللہ تو سب سے راضی ہو جا۔ دنیا کے ایئر کنڈیشن کمروں سے اور ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے بھی زیادہ ان کو قبر میں راحت عطا فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں ایک باغ بنا دے۔ اللہ ہماری منہ بولی بیٹی فاطمہ بنت محمد کاپڑیا گزشتہ سال رمضان کے چند دنوں میں اللہ آپ کو پیاری ہو گئی، کتنی پیاری بچی تھی۔ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہے، ہم آپ سے کوئی شکایت نہیں کرتے۔ آپ کے پاس ہے تو ہماری امانت ہم سے زیادہ آپ کے پاس اچھے ٹھکانے میں ہوگی، اچھی راحت میں ہوگی، مگر مولا ہم سے جدا ہو گئی۔ اللہ اس کا پیار، اس کی یادیں ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ اللہ اس کا بھولا چہرہ، اس کا بھولا دماغ، اس کی بھولی بھالی باتیں، اے اللہ تو اس کی نیکیوں کو قبول فرما، فاطمہ کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے دونوں بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی اور اللہ اس سے زیادہ دینی تعلیم سے مالا مال فرما۔ ان میں سے حافظ قرآن اور عالم قرآن پیدا فرما، جو امت کے کام آئے اس کے صدقے جاریہ بن جائے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے 25 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 25 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نبی کی اولاد ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو آپ کے بندے ہیں، آپ کی بندیاں ہیں۔ اللہ آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں کے باغ بنا، اس کو ان کے گھر والوں کو اچھے خوابوں سے تو بشارت عطا فرما۔ اللہ تو نے مجھ ناچیز کو فاطمہ کے بارے میں بڑے اچھے خواب بتائے تھے اور میں نے ان کے گھر والوں کو سنایا تھا۔ اس نے بار بار مجھے خواب میں بتایا، مولانا میں بہت خوش ہوں، مولانا میں بہت خوش ہوں۔ اللہ یہی اس کی مغفرت کی نشانی ہے۔ جس بیماری میں گئی وہ شہادت، شہید ہونے کا درجہ ہے۔ اللہ فاطمہ کی مغفرت فرما، اور بھی جتنے لوگ ابھی ابھی انتقال کر گئے اور آج کل مر رہے ہیں، اے اللہ تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ سب مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے احمد بھائی پٹیل مرحوم انتقال کر گئے 5-6 مہینے پہلے۔ اللہ وہ بھی تیرے اچھے بندے تھے، اللہ ہر نیک کام میں آگے رہتے تھے۔ اللہ اتنا بڑا کانگریس کا لیڈر آدمی تھا، وہ بھی اس بیماری میں شہید ہو گیا۔ اللہ اس کی قبر پر تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اور بھی جتنے مسلمان مر رہے ہیں اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ خاص کر ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں بڑی تکلیفوں سے پالا تھا۔ آج سے 40 سال پہلے ہم پرانی یاد کرتے ہیں، پرانا انکلیشور، پرانا بھروچ، ہمارے شہر کتنے پرانے تھے، جس میں اے اللہ پکی اچھی سڑکیں نہیں تھیں، اللہ گھروں میں گیس کے چولہے نہیں تھے، کیروسین جلا جلا کر اور لکڑیاں جلا جلا کر ان بوڑھے ماں باپ نے، ہمارے غریب ماں باپ نے ہم کو روٹیاں کھلائی تھی۔ وہ ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بھی قبر میں چلے گئے، ان کی قبر پر تو کروڑوں رحمتیں نازل فرما، تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان ماں باپ سے راضی ہو جا، بیچارے بڑے غریب ماں باپ تھے، ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے تھے۔ ان ماں باپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ پوری امت کی قبر پر، چاہے وہ قبر کے نشان بھی مٹ گئے ہو،
ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ان کی روحیں تو جنت میں ہے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے، اور اے اللہ دنیا سے زیادہ ان کو آخرت میں راحت عطا فرما۔ کیسا ہی گنہگار ہو وہ مسلمان ہے، تو معاف کر دے مولا، معافی تو تیرے ہی ہاتھ میں، تو معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تجھے، تو سب کا حاکم ہے، سب کا مالک ہے، تو بادشاہوں کا بھی مالک ہے، اے رب کائنات جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، سب کی بخشش فرما دے۔ اور جتنے لوگ وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن پر ہیں، یا ان کو لکشن بتلائے گئے ہیں، اس کے سمپٹمز بتائے گئے، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو جلد سے جلد پوری طرح شفا عطا فرما۔ انہیں اللہ تیرے غصے کو ختم کر دے، تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے، تیرے بندے اور بندیوں پر رحم فرما۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ہاسپٹلوں پر بھیڑ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اللہ لوگ خبریں لے رہے ہمارے پیشنٹ کا حال کیا ہے، ہمارے پیشنٹ کا حال کیا ہے۔ اے اللہ تو رحم کھا لے، تو تیرا غصہ ٹھنڈا کر دے، تیرے بندوں پر رحم فرما دے، تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں، زندگی اور موت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے جیسے دیسی دواؤں دینے والے کے ہاتھ میں نہیں، اے اللہ یہ تو سب اسباب ہے، زندگی اور موت تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب بیماروں کو نئی زندگی عطا فرما، ہم تندرستوں کو بھی اے اللہ نئی زندگی عطا فرما، اور ہمیں اس بیماری سے پوری طرح شفا عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رادیر میں ہمارے دین دنیا کے جو مینیجر ہے شوکت بھائی بتی والا انکلیشور ملناواڑ کے، ان کے چھوٹے بھائی عنایت بھائی بھی بیمار چل رہے ہیں، کافی راحت ہے الحمدللہ، انہوں نے اپنا نسخہ بھی لیا ہے اے اللہ، اور انگلش دوائیں بھی چالو ہے اے اللہ، وہ بھی بیمار ہے، عنایت بھائی بتی والا کو بھی تو پوری طرح شفا عطا فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے کہا ہے، احمد آباد سے خبریں آئی ہے، ادھر بڑودا، ادھر جو ہے جام نگر، بھاؤ نگر، ہر جگہ سے ہی خبریں آ رہی ہیں مولا، اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، پوری امت کے مسلم غیر مسلم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر اہل ایمان پر تو رحم فرما، اور اے اللہ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مبارک رات آج چھٹی تراویح ہو گئی، اے اللہ باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ کل تو ہم پہلے چاند کی راہ دیکھ رہے تھے، اور پانی کی طرح 5 گھنٹے کی طرح 5 دن نکل گئے، اے اللہ اسی طرح 25 گھنٹوں میں 25 دن نکل جائیں گے۔ قیامت بہت قریب آ گئی، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی ہے، مولا امت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ روز دھرتی کم کی خبریں آ رہی ہے، ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی، بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی ہے، وبائیں پھیل رہی، اے اللہ اس لیے کہ دنیا ننگی ہو گئی۔ اے اللہ آج کل زینا کاری کا بہت زیادہ گناہ ہو رہا ہے، زینا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہم تمام کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اخیر میں پھر دعا مانگتے ہیں، بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، جو لوگ تندرست ہیں ان کو اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جو انتقال کر گئے اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ ہمارے سید عتیق صاحب بیمار ہیں اللہ، جو ہماری بہت خدمت کرتے ہیں، اسی طرح بھائی عبد الوہاب بیمار ہے صورت میں، اللہ ان تمام کو مکمل شفا عطا فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی روزی روٹیوں میں برکت عطا فرما۔ ہر مسلمان کی جو جائز تمنا ہے اللہ سن رہے ہیں وہ، یا جو نہیں سن رہے ہیں وہ، ہماری لنک پر ہیں وہ یا نہیں، اللہ سب کی جائز تمنا ہے پوری فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سن لیں، انشاءاللہ اگر آئندہ کل دیوبند سے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، یا نیپال سے حضرت مولانا جو جن کا بیان آپ سنتے رہتے ہیں، اگر کوئی بھی ہم کو اجازت دے دے گا تو کل ہم آپ کو واٹس ایپ پر دیکھتے رہے، کل انشاءاللہ العزیز ان کا بیان ہوگا۔ مختلف عالموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ شانو ہم تمام کو ان عالموں سے بیان سننے کی اور فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہاں دیوبند میں بیٹھے ہیں، یہاں انکلیشور سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور، اور نیپال یہاں سے تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ تو انشاءاللہ مولانا خالد صاحب ہیں نیپال میں، بڑے اچھے عالم ہیں، اور بھی ہم دنیا بھر کے علماء کے کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس لنک پر اور روزانہ 10:30 بجے آن لائن رہیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور روزانہ موبائل چیک کیجیے محسن لنک پر، یا سلمان گجی والے کی جو اصلاحی ہے، یا دین دنیا ہے، جو بھی آپ کو مل جائے آپ اس کو روزانہ آن لائن رہیے، ریڈی رہیے، اور آپ جن کو شیئر کرو ان کو لکھ کر بھیجو آپ
کہ آپ اور آگے بڑھاؤ، اور آپ جن کو کہے کہ ان کو بھی کہو کہ اور آگے بڑھاؤ، تو انشاءاللہ ایک بڑی آپ کو تعجب ہوگا لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں ہمارے لنک کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔